السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر حسین جو کویت کے اندر فوت ہو گیا، آپ نے اس کی بیوی کا بیان سنا؟ آپ نے اس کے سسر جو اس کے چچا ہے اس کا بیان سنا؟ آپ نے شبیر حسین کی فوتگی سے ڈرامہ بنا لیا۔ آپ نے شبیر حسین فوتوی کو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ویڈیو بنا لی۔ آپ نے شبیر حسین کی میت کو کھلواڑ بنا دیا۔ آپ نے شبیر حسین کی میت کو یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے کا سہارا بنا لیا، اس لیے کہ آپ کو دین کا نہیں پتا، اس لیے کہ آپ کو شریعت کا نہیں پتا، اس لیے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات کا نہیں پتا۔ شبیر حسین چلا گیا کویت اپنی بیوی بچوں اپنے والدین کی مرضی سے حلال رزق کمانے کے لیے۔ رزق کماتے 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 8-10 سال ہو گئے، اس کے بچے بھی خوشی خوشی رہ رہے تھے، وہ بھی خوش تھا، آتا تھا جاتا تھا۔ بالآخر ایک دن انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اب وہ موت دیس میں لکھی ہے یا پردیس میں لکھی ہے، وہ رب کی مرضی ہے۔ اس میں نہ اس کی بیوی کا کوئی عمل دخل ہے، نہ اس کے چاچا کا کوئی عمل دخل ہے۔ جہاں موت لکھی ہو، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کس زمین کے اوپر مرنا ہے۔ اس نے کویت میں مرنا ہے، اس نے سعودی عرب میں مرنا ہے، اس نے پاکستان میں مرنا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، جہاں جس کو موت دے دے۔ شبیر حسین کویت میں 10 سال 15 سال جتنی بھی مزدوری کی، خوشی خوشی رہا، اپنی بیوی بچوں کو آسائشیں فراہم کرتا رہا، خوشیاں فراہم کرتا رہا۔ آخر اللہ کا حکم آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اب وسائل نہیں تھے۔ سب سے پہلی چیز وسائل کا نہ ہونا۔ شرعی طور پر اگر عذر ہے، وسائل نہ ہوں، وسائل نہیں تھے۔ اس کے چچا کو بتایا گیا، اس کی بیوی سے وہاں رابطہ کیا گیا کہ وسائل نہیں ہیں، ہم چندہ جمع کر رہے ہیں۔ ہم جتنی کمیونٹیز ہیں، اس میں انڈین، اس میں بنگلہ دیش، اس میں پاکستانی، اس میں مختلف کمیونٹیز سے چندہ جمع کیا گیا۔ 1 درہم، 2 درہم، 3 درہم اس بیچارے کو بھیجنے کے لیے جمع کیے گئے، جو کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی اپنی کمیونٹی، اس نے خود ایک کوئی نظام ایسا بنایا ہوتا، ترتیب ایسی بنائی ہوتی، لیکن جو اس نے نہیں بنائی تھی۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے فیس بک کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی، لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی۔ وہ جی شبیر حسین سے زیادتی ہو گئی، وہ اس کے بچوں سے زیادتی ہو گئی، وہ اس کی بیوی سے زیادتی ہو گئی، اس کے چاچا نے یہ کر دیا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس کا جو چاچا ہے وہ اس کا سسر ہے، سسر، اس کا چچا اس کا سسر ہے۔ اب جب اس کے ورثاء کو پتا چلا کہ شبیر حسین دنیا سے چلا گیا ہے، لوگوں نے کہا ہم اس کی میت کو وہاں بیچتے ہیں۔ اس کے چچا اس کے سسر پڑھے لکھے شخص ہیں، باریش شخص ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ داڑھی کے اوپر طنز کیا ہو، کمینوں داڑھی کے اوپر طنز کیوں کرتے ہو؟ علم حاصل کرو، دین کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو۔ داڑھی کے اوپر طنز کیا کہ اس کی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس نے ایسا کیا۔ تو سنو، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جس جگہ موت ہو جائے اس جگہ اس کو دفن کرنا احسن ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ جو انسان جس جگہ فوت ہو جائے اس انسان کو اسی جگہ دفن کرنا، اسی جگہ اس کو مٹی کے حوالے کرنا، یہ بہتر عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ وہ کویت میں ہے، فوت ہو گیا، اس کو کویت میں دفن کر دو۔ وہ سعودی عرب میں فوت ہو گیا، بہتر عمل یہ ہے کہ اس کو سعودی عرب میں دفن کر دو۔ نمبر 1، اگر آپ اس کو دوسرے ملک، اپنے ملک کے لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا عذر اس کی تدفین میں، اس کی تجہیز و تدفین میں تاخیر ہوتی ہے، جو شرعاً ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تجہیز اور تدفین میں تاخیر شرعاً ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ تم کون ہوتے ہو شبیر حسین کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے؟ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ بدن کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میت کو رکھتے ہو 10 دن 20 دن، میت کے اندر تغیر، تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، لاش پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، لاش سے بدبو آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ اس لاش کو غسل نہ دیا جائے اور پھر اس کو منتقل کیا جائے دوسرے ملک میں، تو وہاں اس کو اس کے قریب آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
تو دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر اس کو رکھا جاتا لمبے عرصے تک تو ہو سکتا ہے اس کی میت سے بدبو آنا شروع ہو جاتی، اس کے بدن میں تبدیلی ہو جاتی، اس کی میت میں تبدیلی ہو جاتی، جو شرعاً حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ میت کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے ہوئے اس کی بے حرمتی زیادہ ہوتی ہے، اس کو زیادہ ہلانا جلانا، ایک گاڑی میں رکھنا دوسری میں رکھنا، ایک جہاز میں دوسرے جہاز میں، تو کیا تم میت کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ وہ شبیر حسین کی بے حرمتی ہوتی، اور زیادہ سے ضرورت سے زیادہ وہ ہل جاتا ہے، اس کے بدن سے اس کے جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ کہ میت کو برف میں رکھا جاتا ہے، میت کو برف میں رکھا جاتا ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس میت کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ شرعی حکم یہ تھا جو اس کے چاچا سمجھتے تھے، جو اس کے سسر سمجھتے تھے، انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ شبیر حسین کی میت کو ادھر ہی دفن کر دو۔ شبیر حسین کی میت ادھر یا ادھر ایک ہی بات ہے، اصل کام ہے اعمال اچھے ہونا۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کویت میں دفن ہو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ جہاں بھی دفن ہو جائیں آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو جو لوگ اس کے چچا کی داڑھی کے اوپر، اس کے چچا کے اس عمل کے اوپر غلط قسم کے کمنٹ کرتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کو دین کا نہیں پتا۔ اس کے ورثاء کی مرضی، اس کی بیوی کا بیان سنو۔